اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخرت کا اور دین کا معاملہ جن چند عقائد پر قائم ہے ان میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ چنانچہ کل کے درس میں اور اس رکوع کی شروع کی آیات میں عقیدہ توحید پر بات ہوئی تھی، اور دوسرا عقیدہ رسالت سے متعلق ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو کچھ آپ لے کر آئے وہ حق سچ ہے۔ آج اس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے، تو آخرت سے متعلق پھر آگے بات ہوگی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں کہا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انسانوں کے انسان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیتے، تسلیم کر لیتے، لیکن بہت سارے لوگوں نے قبول نہ کیا اور آج تک ایسے طبقات موجود ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں شک پیدا ہو ہی رہا ہے تو اس کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ کار ہے، بڑی آسانی سے اس شک کو دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے تم اپنے شک کو دور کر سکتے ہو، کہ اگر تمہیں ذرا بھی شک ہے اس قرآن کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ بِسُورَةٍ، سورت کا لفظ بغیر الف لام کے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا کہ لفظوں کے اوپر الف لام ہوتا ہے، جیسے الحمد، تو حمد ہوتا ہے اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، الحمد۔ تو یہاں پر بغیر الف لام کے ہے۔ گرامر میں اگر الف لام کے بغیر کوئی لفظ ذکر کیا جائے تو اس کو نکرہ کہتے ہیں، عام لفظ، یعنی کوئی سی بھی صورت، کوئی طے شدہ نہیں ہے۔ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت۔ چیلنجوں میں احتیاط برتی جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مخالف نے چیلنج قبول کر لیا، اس کو پورا کر دیا، تو ظاہر ہے کہ بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ بڑے کھلے لفظوں میں کہ 114 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک صورت چھوٹی سے چھوٹی تم بنا لاؤ، اسی وجہ سے اس کا ترجمہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو لے آؤ کوئی ایک صورت اس جیسی۔ اور قرآن پاک نے مختلف جگہ پر یہ چیلنج کیا ہے۔ چنانچہ شروع میں جو سب سے پہلا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ یہ بھی مخالف کے عجز کو اچھی طرح سے واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور کلام بنا کے لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے اور تمہیں بھی اپنی فصاحت و بلاغت پر پورا ناز ہے اور تم اس پر پورا مان کرتے ہو، تو تم اس جیسا بنا کے لے آؤ۔ اور پھر کہا کہ اگر اس جیسا نہیں بنا کے، پورا نہیں بنا کے لا سکتے تو کوئی 10 صورتیں لے آؤ۔ تو اگر تم 10 صورتیں بھی نہیں لے کے آ سکتے، وہ پہلے چیلنج سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ہوئے، اور مدینہ منورہ میں جا کر، یہ مدنی صورت ہے اس لیے یہ چیلنج مدینہ منورہ میں ہے، بلکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جا کر جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ یہی ہے، اس لیے کہ وہاں یہود آباد تھے، اور یہودوں کو شک یہ تھا کہ چونکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کتاب پوری کی پوری ایک ہی دفعہ دے دی گئی تھی۔
اللہ تعالیٰ کو تو تدریجاً تھوڑی تھوڑی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شاعر لوگ ہوتے ہیں یا مصنفین ہوتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں. جب کسی وقت جس طرح کا تخیل ہوا، اس طرح کی غزل، اس طرح کا شعر، اس طرح کا قطع بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ تو ایسی ساری کمزوریوں سے پاک ہیں، تو وہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ لکھ کر عطا فرما دیتے جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے. تو اس لیے ان کو بھی قرآن پاک کے حوالے سے شک تھا. تو یہاں پر پھر یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی اترنے والی آیت بھی ہے، اور اس میں عام اعلان بھی ہے کہ اگر تمہیں بھی شک ہے تو تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو لے آؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر ہے، ہمارے ہاں درس نظامی میں باقاعدہ درسن پڑھائی بھی جاتی ہے، جلالین. یہ دو بزرگوں نے اس کو لکھا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو مشہور ہی ہے، مثنوی شریف کے مصنف ہیں، لیکن وہ اس کی تکمیل نہیں کر سکے تھے، پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. تو پھر اس کی تکمیل کی ہے مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک ہیں، اور کسی وقت بھی اس کو پرکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی بندہ پرکھ کر اپنی تسلی کر سکتا ہے. ان میں سے ایک تو قرآن پاک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے خود بنایا ہے، تو پھر اس جیسا کوئی بنا کے لے آؤ. اور ہر دور میں اس کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور کوشش کر کے اس کو پرکھا جا سکتا ہے. اور دوسری بات حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جب حج کرنے آتے ہیں، یہاں جمرات ہیں جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، تو ان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ روزانہ ان کو کنکریاں مارتے ہیں، تو یہ تو ایک ہی سال میں یہاں ڈھیر لگ جائے، پہاڑ بن جائے، تو وہ کہاں جاتی ہیں جبکہ ان کو اٹھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے. تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جو پڑی رہ جاتی ہیں وہ صرف ان کی ہوتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے وہاں سے اٹھا کر کنکری مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ اگر کنکریوں کی ضرورت ہے تو کہیں اور سے لے کر آنی چاہیے، وہاں سے پڑی ہوئی نہیں اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی مردود کنکری ہو، تو اس لیے وہ نہ اٹھائی جائے. تو چنانچہ اٹھانے کا اہتمام بھی نہیں ہے. اب اگرچہ سنا ہے کہ اہتمام ہے ان کو اٹھانے کا، لیکن یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس میں غیر مقبول حاجیوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی، تو ان کی پڑی رہتی ہیں. اب ان کے اٹھانے کا انتظام کچھ نہ کچھ کیا گیا ہے. تو وگرنہ جتنی بڑی تعداد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں ہر سال، تو وہاں تو ایک ہی سال میں پہاڑ لگ جائے، اور ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بھی آپ کی خبر ایسی ہے کہ کوئی بھی ہر سال اس کو پرکھ سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور آپ کی حقانیت کو سمجھ سکتا ہے. تو ویسے تو آپ کے حق ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی بندہ مشاہدے سے، جیسے انبیاء کے زمانے میں آپ کے معجزات کا مشاہدہ ہو سکتا تھا، اس زمانے میں بھی ان دو معجزات کا مشاہدہ بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام مددگاروں کو بھی ملا لو. جن و انس وغیرہ سارے جو کچھ بھی ہے سب مل کر بھی نہیں لا سکتے، اور نہ لا سکے ہیں اور نہ لا سکیں گے. 1400 سالوں سے اوپر ہو گیا ہے، اب تک بھی نہیں لا سکے، اور آئندہ قیامت تک بھی نہیں لا سکیں گے. تو یہ قرآن پاک سچ ہے، اللہ کے نبی نے جو دعویٰ فرمایا وہ سچا ہے. جب اللہ کے نبی کا دعویٰ سچا ہے تو پھر آپ کی اطاعت آپ کا حق ہے، اس لیے اطاعت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.